السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معبودان باطلہ کون ہوتے ہیں؟ قرآن شریف کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رستے دو ہوتے ہیں جس پر انسان نے چلنا ہوتا ہے۔ پہلا رستہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین کا رستہ، صراط مستقیم، اور اس رستے پر چلنے والے حزب اللہ کہلاتے ہیں۔ اور دوسرا رستہ ہوتا ہے شیطان کا رستہ، جس پر چلنے والے حزب الشیطان کہلاتے ہیں۔ اور قرآن کریم سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے رستے پر چلتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ زندگی انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارے۔ تو یہ جو ہے یہ عبادت ہوتی ہے، خالص توحید اور عبادت اسی کا نام ہے۔ زندگی کا ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے دین کے اصولوں کے مطابق کیا جائے۔ اور اس کے الٹ جو شرک ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کا کوئی کام بھی انسان کرے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق نہ کرے، بلکہ اپنی مرضی کے مطابق یا کسی دوسرے انسان کی مرضی کے مطابق کرے، تو وہ ہے شرک۔ کیونکہ قرآن کریم کے مطابق انسان جو ہے وہ اللہ کا غلام ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا غلام ہے۔ اور جو مسلمان ہوتا ہے ان کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ میں نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں اس بدلے کہ انہیں جنت ملے گی۔ تو لہٰذا جو مومنین ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، وہ اس سوچ کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں کہ ان کا جو کچھ ہے، ان کی زندگی اور ان کا مال و اسباب، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ لہٰذا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ پر لگانا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ جس طریقے سے زندگی گزارنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، اور ہر اس جگہ پر اپنی جان اور مال کو استعمال کرنا ہے جس طرح اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ مومنوں اور مسلمانوں کی سوچ ہوتی ہے، اس نظریے، اس سوچ کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں۔ تو مشرک اور شرک یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی نہ گزارے، بلکہ اپنے نفس کے مطابق، اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق گزارے، یا دوسرے لوگوں کے مطابق، ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ تو یہ شرک ہوتا ہے۔ اور میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیتیں بیان کرتا ہوں اس موضوع سے متعلق۔ سورۃ مریم، آیت نمبر 81۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے تاکہ وہ ان کے لیے موجب عزت و مدد ہوں۔ یعنی بعض لوگوں نے، جو کافر لوگ ہیں، جو مشرک لوگ ہیں، انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت و باعث مدد ہو۔ یعنی لوگ بعض جو دنیا میں اپنے دوست بناتا ہے، بعض دفعہ دوست یار بناتا ہے، برے قسم کے لوگوں کو دوست بناتا ہے، اور وہ برے دوست اسے خود بھی برے ہوتے ہیں، خود بھی بدعمل ہوتے ہیں، تو جو ان کا دوست بن جاتا ہے پھر وہ بھی ان کی طرح بدعملی اختیار کرتا ہے، برے راستے پر چلتا ہے۔ تو یہ بھی شرک ہے، یہ گویا کہ اسے معبود بنا لیا ہے۔ کیونکہ زندگی تو اس لیے ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری جائے، اور انسان جو ہے وہ اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر وہ کسی اپنے دوست یار کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کرتا ہے، اور بعض دفعہ اس نیت سے کرتا ہے کہ اس سے مجھے مدد ملے گی، اس سے مجھے مطلب دنیا کے معاملات میں، اسی طرح دنیا میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ دوستی بناتے ہیں۔ بڑی پوزیشن اور عہدے پر جو لوگ فائز ہوتے ہیں یا بڑے مالدار ہوتے ہیں ان سے دوستی لگانا پسند کرتے ہیں، اس خیال سے کہ کل کو ان سے
کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی مدد کی ضرورت ہوگی نا، تو ان سے ہم مدد مانگ سکیں گے، یہ ہماری مدد کر سکیں گے، یہ ہماری ہیلپ کر سکیں گے۔ تو اس طرح بعض بڑے لوگوں سے کے ساتھ کی قرب کی خواہش کی جاتی ہے اور ان کی خوشامد کی جاتی ہے، ان کی ان کی بعض دفعہ ان کے رستے پر بھی چلا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں، تو لوگ اپنی سیاسی پارٹی کے لیڈر سے بڑی محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ سیاسی لیڈر جو ہوتے ہیں وہ بالکل غیر اسلامی طرز کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے رستے پر چلتے ہیں، ان کے کہنے پر زندگی اپنا جو لائف سٹائل ہے وہ ان کے کہنے کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اپنی سیاسی پارٹی کو فروغ دیتے ہیں، سیاسی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں، اس مقصد سے کہ تاکہ ان سے پھر کل کو دنیاوی اعتبار سے مدد مل سکے۔ تو یہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا اور لوگوں کو یہ جو ہے نا یہ معبود بنانا ہے، اور لوگوں سے جو دوستی کی جاتی ہے تاکہ دنیا میں مفاد حاصل ہو، فائدہ حاصل ہو، اور جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو یہ گویا اللہ کے مقابل پر اوروں کو معبود بنانا ہے۔ اسی طرح سورۃ العنکبوت آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی دعوت دی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو تو دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لیے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی جو بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی، تو اس وجہ سے تاکہ آپس میں ان کی دوستی رہے، سب ہم خیال رہیں، سب لوگ بت کی پوجا کر رہے ہیں تو سب لوگ ہم خیال بھی ہو جائیں گے، آپس میں محبت رہے گی، دوستی رہے گی۔ اگر کوئی ایک اس بت سے ہٹ گیا تو لوگ تو مخالفت شروع کر دیں گے، اس کا پھر دنیا کا مفاد نہیں رہے گا، لوگ اس کی مدد نہیں کریں گے، لوگ اس کی حمایت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وجہ تھی ان لوگوں میں کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنایا، ان کی پوجا کی تاکہ وہ زندگی میں باہم دوستی کر سکیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مگر پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کر دو گے، قیامت کے دن پھر وہ ایک دوسرے کا انکار کریں گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ لوگ دنیا میں جو اپنے دوست یار بناتے ہیں، اپنے ساتھی بناتے ہیں، یا ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن سے انہیں دنیا میں مفاد، فائدہ حاصل ہونے کی کوئی توقع ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے کہ ان سے دوستی کریں گے تو کل کو کوئی مشکل وقت ہم پر آئے گا تو ان سے ہم مدد لے سکیں گے، یہ ہماری مدد کریں گے، ان کی ہم خوشامدیں کریں گے، ان سے ہم دوستیاں کریں گے، ان کی قربت حاصل کریں گے، تو یہ پھر مشکل وقت میں ہمارے مددگار ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنانا۔ اب وہ جو دوست ہوتے ہیں، وہ جو یار ہوتے ہیں جن سے انہوں نے دوستی لگائی ہوتی ہے، وہ سب جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے رستے سے ہٹے ہوتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کے رستے پر قائم ہوتا ہے اس سے تو دوستی لگانا جائز ہے۔ وہ اللہ کا حکم ہے کہ کونوا مع الصادقین، صادقین کی مائیت اختیار کرو، ان کے ساتھ رہو، ان کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جاتی ہے، اولیاء کرام کی صحبت اختیار کی جاتی ہے۔ تو جب ان کی صحبت اختیار کی جاتی ہے تو وہ پھر دوسرے کو، انسان کو جو ہے وہ اللہ کے قریب کرتے ہیں، اللہ کی باتیں بتاتے ہیں، قرآن کی باتیں بتاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے بندے، جو اللہ کے نیک بندے نہیں ہوتے، جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں، جو بے نمازی ہوتے ہیں، جو غیبتیں کرنے والے یا نفرتیں پھیلانے والے یا دنیا پرست قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن کی زندگی کا مقصد صرف دنیا کمانا ہوتا ہے، دنیا ہوتا ہے، بس دنیا کی زینت کے پیچھے بھاگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ان کی پرواہ نہیں ہوتی، تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ تو اللہ کے راستے سے ہٹے ہوتے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کو دوست بنانا اس نیت سے کہ ان کی چونکہ دنیا میں بڑی عزت ہے، بڑی پوزیشن ہے، تو ان سے ہم دوستی کریں گے تو کل کو یہ ہماری مدد امداد کر سکیں گے، کل کو کوئی پھڈا ہو گیا، کوئی لڑائی ہو گئی تو ان کو ہم فون کر کے مدد کے لیے بلا سکیں گے کہ آؤ جی لڑائی ہو گئی، ہماری ذرا مدد کرو، یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو ان سے ہم ہیلپ لے سکیں گے۔ اس طرح کی سوچ رکھنے والے جو ہوتے ہیں تو وہ گویا اللہ کو چھوڑ کر
ایسے لوگوں کو معبود بناتے ہیں، ان کی پرستش، اسے کہتے ہیں پرستش کرنا، کیونکہ پرستش اور عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ زندگی جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کی مرضی کے مطابق گزاری جاتی ہے۔ عبادت کا مفہوم ہی یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ برے لوگوں کو دوست نہ بناؤ، شریر لوگوں کو دوست نہ بناؤ، حرام دوستیاں نہ کرو، غلط طریقے سے زندگی کے کام نہ کرو، لیکن ہم اللہ کی بات نہیں مانتے، ہم اپنی منمانی اور اپنی مرضی کرتے ہیں، برے لوگوں کو، برے ساتھیوں کو دوست بناتے ہیں، جو لوگ بے نمازی ہوتے ہیں، بے نمازی لیڈروں کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، تو پھر گویا ہم جو ہے نا وہ جھوٹے معبود ہم نے بنا لی ہیں اپنے لیے، ہم ان کی پرستش کر رہے ہیں، ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں، وہ جس طرح کہہ رہے ہیں ہم اس طرح کر رہے ہیں، وہ بھی بے نمازی، ہم بھی بے نمازی، ٹھیک ہے نا، لیکن ہم نے ان سے دوستیاں لگائی ہیں اس خیال سے کہ دنیا میں یہ ہمارے مددگار ثابت ہوں گے، ہماری عزت کا اور ہماری مدد کا جو ہے نا وہ باعث بنیں گے کل کو۔ تو یہ ہے جھوٹے معبود۔ اسی طرح پھر قرآن شریف میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں، یعنی جو بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو دوسرے لوگوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ کس طرح بناتے ہیں اس کا ذکر فرمایا، اور ان سے اللہ کی سی محبت کرتے ہیں، یعنی جس طرح محبت کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، کیسے محبت کرنی چاہیے؟ محبت ایسی کرنی چاہیے کہ سب سے زیادہ محبت ہونی ہی اللہ سے چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہوتی ہے تو اللہ سے سب سے زیادہ محبت بھی اللہ سے کرنی ہے۔ تو فرمایا کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 165 میں کہ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں اور ان سے اللہ کی سی محبت کرتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور ایک کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقت اللہ ہی کو ہے، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یعنی ابھی چونکہ انہوں نے عذاب کو نہیں دیکھا، ظالموں نے اس طرح کی جو اللہ سے محبت جس طرح کرنی چاہیے وہ کسی اور سے کرتے ہیں، کسی اور سے دل لگاتے ہیں، ہر وقت اس کا ذکر کرتے ہیں۔ مثلا بعض لوگ سیاسی لیڈروں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، اپنی سیاسی پارٹیوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، ہر وقت اپنی پارٹیوں کا ذکر کرتے ہیں، اپنی پارٹی کے لیڈر کا ذکر کرتے ہیں، اس کی تصویریں جو ہے نا وہ گھروں میں لگاتے ہیں، کمروں میں لگاتے ہیں، تو ہر وقت بس اس کا ذکر کرتے ہیں، اسی سے محبت کرتے ہیں اور اسی کو فالو کرتے ہیں۔ تو اگر یہ لوگ دیکھ لینا، عذاب کو دیکھ لیں، ابھی انہوں نے عذاب کو دیکھا نہیں، اللہ کے عذاب کو، اگر یہ دیکھ لینا تو اس وقت ان کو پھر پتہ چل جائے گا کہ سب طاقت جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے، سب سے طاقتور ہستی جو ہے وہ اللہ ہی ہے۔ یہ جو دنیاوی لوگوں کو آپ نے مدد کے لیے، اور کہ کل کو کوئی مصیبت آ جائے گی تو ان سے مدد مانگ لیں گے اور یہ ہماری مدد کر لیں گے، یہ جو ہے نا یہ سب جھوٹ ہے، اور ان کے پاس حقیقی طاقت نہیں ہے، کیونکہ ان جھوٹے معبودوں کو بھی اللہ نے ہی پیدا فرمایا ہے، اللہ ہی نے ان کو بنایا ہے، اور اللہ ہی ان کو موت دے گا، ٹھیک ہے نا، جب چاہے گا، اور پھر اگر یہ نافرمان ہوئے تو ان کو عذاب دیا جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ عذاب دیکھ لیں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ سب طاقت جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، کہ اللہ عذاب دینے میں شدید ہے، سخت عذاب دینے والا ہے، تو پتہ چل جائے گا۔ پھر اسی طرح سورۃ آل عمران آیت نمبر 79 ہے، اس کا اردو ترجمہ ہے کہ کسی آدمی کو شایع نہیں، کسی آدمی کو شایع نہیں، یعنی اس کے لیے جائز نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے، اور وہ لوگوں سے یہ کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے غلام بن جاؤ، میرے بندے بن جاؤ، میرے غلام بن جاؤ، بلکہ اس کو یہ کہنا سزاوار ہے کہ اے اہل کتاب تم ربانی بن جاؤ، یعنی نیک بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے غلام بن جاؤ، کیونکہ تم کتاب اللہ کو پڑھاتے رہتے ہو۔ اور اس کو یہ بھی نہیں چاہیے کہ تم فرشتوں
اور پیغمبروں کو خدا بنا لو، بھلا جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا اسے زیبا ہے کہ تمہیں کافر ہونے کو کہے؟ یعنی یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کتاب اور حکومت النبوت عطا فرماتا ہے، یعنی نبی بناتا ہے، تو وہ لوگوں سے یہ نہیں کہتا کہ میرے غلام بن جاؤ۔ یعنی غلامی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہوتی ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے غلام بن جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق تبلیغ کی اور دنیا والوں کو کہا کہ اللہ کے غلام بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اس کی بات مانو، جو یہ کہتا ہے، جو یہ تعلیم پیش کرتا ہے، اس تعلیم کو قبول کرو۔ تو اب کیا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے غلام بن جاؤ، ہماری باتیں مانو، جس طرح ہم کہتے ہیں اس طرح زندگی گزارو، تو وہ گویا کہ اللہ کے مقابل پر شریک بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ القصص آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا اردو ترجمہ ہے، پھر اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے، اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اللہ کے مقابل پر، اللہ کے حکم کے مقابل پر انسان اپنی مرضی کرے، اپنی خواہش پر چلے، تو اس سے بڑھ کر ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ دراصل یہ بھی مشرک ہوتا ہے، کیونکہ یہ اپنی خواہش کو معبود بناتا ہے۔ جیسا کہ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوا، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے، یعنی الہ بنا رکھا ہے۔ یعنی اب جو خواہش کے پیچھے جو اپنی خواہش کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، کام کرتا ہے زندگی کے، تو وہ گویا اسے معبود بناتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں پرستش۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جو لوگ اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر اپنی مرضی کرتے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، یا کسی اور انسان یا سیاسی لیڈر یا کسی اور پیر فقیر جو اللہ کے راستے سے ہٹا رہا ہو اس کے مطابق چلتے ہیں، تو وہ گویا اسے معبود بناتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ صاد آیت نمبر 26 میں ارشاد ہوا، اے داؤد علیہ السلام، ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے، تو لوگوں سے انصاف کے فیصلے کیا کرو۔ یعنی لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلے کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کے رستے سے بھٹکا دے گی۔ یعنی خواہش کی، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی یہ حکم ہوا کہ خواہش کی پیروی نہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اپنے خواہش کی اپنی نہیں بلکہ صرف خواہش کا ذکر ہے، اور اس سے مراد اپنی خواہش بھی ہو سکتی ہے اور دوسروں کی خواہش بھی ہو سکتی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں اللہ کے رستے سے بھٹکا دے گی۔ تو جو لوگ اللہ کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ تو اس آیت میں بھی یہ حکم ہے کہ جو لوگ خواہش کی اتباع کرتے ہیں، اپنی خواہش کی یا کسی اور کی خواہش کی، تو وہ سیدھے رستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا، اتباع اور اطاعت صرف اللہ کے دین کی جاتی ہے، اللہ کے حکم کی جاتی ہے۔ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر، اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر انسان اپنی مرضی کرے یا اپنے گمراہ والدین کی مرضی پر چلے، مثلاً بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ والدین بھی گمراہ ہوتے ہیں، وہ نیک نہیں ہوتے لیکن وہ اپنی اولاد کو
پر حکم جما رہے ہوتے ہیں، حکم کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کرو ویسا کرو، غلط رستے کی طرف انہیں چلاتے ہیں اور اولاد چل پڑتی ہے، تو وہ اولاد جو ہے نا وہ بھی گویا کہ پھر شرک کا ارتکاب کر رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں ہے کہ والدین اگر تمہیں شرک کا کہیں تو ان کی اطاعت نہیں کرو، ان کا کہنا نہ مانو۔ تو شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق نہ گزاری جائے، اس کے خلاف زندگی گزاری جائے۔ مطلب اللہ فرماتا ہے جیسے کہ نماز پڑھو اور والدین کہیں نماز نہ پڑھو تو یہ شرک ہے، اگر والدین کی بات مانی جائے اور نماز نہ پڑھی جائے تو یہ شرک ہے۔ تو اسی طرح جو دوسرے دنیا کے جو لیڈرز ہیں، لوگ ہیں جو ان کو فالو کرتے ہیں، اور وہ اگر اسی طرح اللہ کے دین سے ہٹ کر احکامات دیتے ہیں اور لوگ ان کو فالو کرتے ہیں تو وہ گویا انہیں معبود بناتے ہیں۔ تو یہ ہے معبودان باطلہ، کہ دنیا میں جو اپنے دوست یار ہوتے ہیں، ان کو فالو کرتا ہے، اپنے دنیا کے میں جو سیاسی لیڈرز ہوتے ہیں ان کو فالو کرتا ہے، اپنے والدین کو فالو کرتا ہے، اور یہ جو فالو کرتا ہے یہ انہیں اللہ کے رستے سے ہٹ کر تعلیمات دے رہے ہوتے ہیں اور انسان ان کو فالو کرتا ہے، تو یہ وہ شرک کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے اور اس نے گویا انہیں معبود بنایا ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے لوگ جیسے کہ ہم نے قرآن میں پڑھا بھی کہ لوگ جو ہے وہ دوستی بنانے کے لیے، اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں، اوروں کے پیچھے چلتے ہیں، ان سے دوستیاں لگاتے ہیں، یاری لگاتے ہیں تاکہ مشکل وقت میں یہ ہمارے کام آئیں گے۔ تو قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ آپ دوستی صرف نیک لوگوں سے لگاؤ، علماء کرام سے، اولیاء کرام سے، صالحین سے، ان سے آپ دوستی لگا سکتے ہو۔ جب ان سے دوستی لگاؤ گے تو وہ پھر تمہیں اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزاریں گے، مطلب نہیں چلائیں گے، وہ کہیں گے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو۔ وہ اپنا غلام نہیں بنائیں گے، وہ کہیں گے بھائی اللہ کے غلام بن جاؤ، قرآن کے مطابق زندگی گزارو۔ وہ یہ تعلیم دیں گے، وہ یہ نصیحت کریں گے۔ تو جو صالحین نہیں ہوں گے وہ پھر اپنی منمانی کریں گے، مرضی کریں گے، اور جو ان کے پیچھے چلیں گے وہ بھی پھر گناہوں کے ارتکاب کرتے رہیں گے، اور یوں وہ پھر شرک میں آتا ہے۔ تو یہ ہے جھوٹے معبودان باطلہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص اپنے سیدھے رستے پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔